السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 24 سیوکس، تفصیلی سوالات و جوابات، سبق نمبر 11 حکومت کے شعبے۔ سوال نمبر 1، مقننہ کے فرائض تفصیل سے بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی مقننہ کے فرائض۔ مقننہ کی تشکیل مختلف اصولوں کی بنا پر کی جاتی ہے اور انہی اصولوں سے ہم اس کے فرائض کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی، شخصی یا جابرانہ حکومتوں میں مقننہ کا مقصد حکمران کو صرف صلاح اور مشورے دینا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، پارلیمانی جمہوری ممالک میں عملہ مقننہ کے ماتحت ہوتی ہے اور مقننہ کو حکومت کے دوسرے شعبوں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ برطانیہ، فرانس، پاکستان اور دوسرے بہت سارے ممالک میں یہی طریقہ رائج ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، امریکہ میں تقسیم اختیارات اور تحدید و توازن کے اصول پر عمل ہوتا ہے، اس لیے امریکی کانگریس یعنی مقننہ کو نہ تو عملہ پر کوئی بالادستی حاصل ہے اور نہ وہ خود دستور میں ترمیم کر سکتی ہے۔ پیراگراف چینج۔ مقننہ کے اہم فرائض اور اختیارات درج ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، قانون سازی۔ مقننہ کا بنیادی فرض قانون سازی ہے۔ وہ معاشرے کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے مطابق قانون بناتی ہے۔ مقننہ میں بل کی صورت میں قانون پیش کیا جاتا ہے اور جب وہ بل مقننہ پاس کر دیتی ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عوامی جلسوں اور اخبارات کے ذریعے بھی بلوں پر بحثیں ہوتی ہیں اور مقننہ عوام کی رائے کو مد نظر رکھ کر قانون پاس کرتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، دستور میں ترمیم۔ عموماً مقننہ کو دستور میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ لچکدار آئین ہو تو مقننہ آسانی سے ترمیم کر سکتی ہے، جیسے برطانوی آئین میں پارلیمنٹ عام قانون کی طرح سادہ اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے، جبکہ امریکہ کے استوار آئین میں ترمیم کا طریقہ کار کافی مشکل ہے۔ وہاں کانگریس کی 2/3 اکثریت کے بعد 3/4 ریاستوں کی توثیق بھی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مالی امور پر کنٹرول۔ جمہوری ممالک میں مالیاتی امور پر بھی مقننہ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ حکومت مالی سال کے شروع میں بجٹ تیار کر کے مقننہ کے سامنے پیش کرتی ہے، جس پر مقننہ غور و خوض کر کے منظوری دیتی ہے۔ علاوہ اس کے نئے ٹیکس لگانے اور سابقہ ٹیکسوں میں رد و بدل کا اختیار بھی مقننہ ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، عملہ پر کنٹرول۔ پارلیمانی طرز حکومت میں مقننہ عملہ پر کنٹرول رکھتی ہے۔ وزراء اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور کابینہ اس وقت تک برسر اقتدار رہ سکتی ہے جب تک اسے مقننہ کا اعتماد حاصل رہے۔ صدارتی طرز حکومت میں مقننہ کا عملہ پر براہ راست کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ دوسرے طریقوں سے اسے کنٹرول کرتی ہے، مثلاً اس کے مجوزہ اخراجات کو کم کر سکتی ہے یا ان پر پابندی لگا سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کو صدر کی جانب سے کی گئی اہم تقرریوں اور دوسرے ممالک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو منظور یا نامنظور کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس اختیار کی روح سے سینٹ بڑی حد تک صدر کو داخلی اور خارجی پالیسیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 5، عدالتی اختیارات۔ مقننہ کو بعض عدالتی اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں، مثلاً امریکہ، پاکستان اور بھارت میں مرکزی مقننہ صدر پر مقدمہ چلا کر اسے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ برطانیہ میں ایوان بالا یعنی دارالامرہ، جسے انگلش میں ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں، ملک کے اپیلیں سننے والی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6، خارجہ امور سے متعلق فرائض۔ بعض ممالک میں مقننہ خارجہ امور پر مختلف فرائض انجام دیتی ہے، مثلاً امریکہ میں سینٹ دوسرے ممالک سے کیے جانے والے معاہدات کی توثیق کرتا ہے۔ امریکی صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر نہ تو کسی ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک میں امریکی فوج بھیج سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7، انتخابی فرائض۔ بعض ممالک میں مقننہ کی ذمہ داری انتخابی فرائض بھی ہے، مثلاً پاکستان کی مجلس شورا اور صوبائی اسمبلیاں مل کر صدر مملکت کا انتخاب کرتی ہیں۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان صدر کو اس صورت میں منتخب کرتا ہے جب کوئی صدر امیدوار قطعی ووٹ کی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں وفاقی کونسل کے 7 اراکین کا انتخاب وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان اپنے مشترکہ اجلاس میں کرتے ہیں۔
ہیڈنگ نمبر 8 عوامی شکایات کا ازالہ۔ مقننہ عوامی شکایات کے ازالے کا اہم شعبہ ہے۔ مقننہ کے اراکین عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ نمائندے حکومت پر تنقید کر کے عوامی شکایات کو دور کرواتے ہیں، یعنی تحریک التوا حکومت کے احتساب کا ایک نہایت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ ہیڈنگ نمبر 9 عوام کی سیاسی تعلیم و تربیت۔ مقننہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ اس کی مباحث اور کارروائیاں عوام کی سیاسی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ سیاسی مسائل پر حکومت اور حزب اختلاف کی جانب سے جو بحث و تمہیس ہوتی ہے، اس سے لوگ بڑی حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 10 مشاورتی اور تحقیقاتی فرائض۔ مقننہ میں مختلف طبقات اور مفادات کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ وہ قومی امور سے متعلق مقننہ میں بحث و تمہیس کے بعد حکومت کو اہم مشورے دیتے ہیں۔ اہم قومی مسائل سے متعلق مقننہ کے اراکین پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی ہیں، جو کافی چھان بین اور غور و فکر کے بعد بڑی معلوماتی اور مفید رپورٹیں پیش کرتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ایوانی مقننہ کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی 2 ایوانی مقننہ، جسے انگلش میں کہیں گے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ موجودہ زمانے میں بیشتر ممالک میں مرکزی مقننہ کے 2 ایوان ہیں۔ برطانوی پارلیمان دارالعلوم اور وزارالامراء پر مشتمل ہے۔ امریکی کانگریس ایوان نمائندگان اور سینٹ پر مشتمل ہے۔ پاکستانی مجلس شورا کے 2 ایوان قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں۔ ہندوستانی پارلیمان کے 2 ایوان لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہیں۔ پیراگراف چینج۔ 2 ایوانی مقننہ میں ایک ایوان ایوان زیریں اور دوسرا ایوان ایوان بالا کہلاتا ہے۔ ایوان زیریں کے ارکان کو عام ووٹر منتخب کرتے ہیں اور ایوان بالا کی تشکیل کے بارے میں مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ مثلاً برطانیہ میں دارالامراء کے ارکان موروثی اور نامزد کردہ تاحیات امراء ہوتے ہیں۔ امریکہ اور آسٹریلیا میں سینٹ کے ارکان کو عام ووٹر منتخب کرتے ہیں۔ کینیڈا میں ایوان بالا سینٹ کے ارکان کو گورنر جنرل نامزد کرتا ہے۔ پاکستان میں سینٹ کے ارکان کو صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں۔ ہندوستان میں راجیہ سبھا کے 12 ارکان کو صدر جمہوریہ نامزد کرنا ہے اور باقی ارکان کو ریاستی اسمبلیوں میں ارکان منتخب کرتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی 2 ایوانی مقننہ کی خوبیاں۔ ہیڈنگ نمبر 1 غیر دانشمندانہ قانون سازی کی روک تھام۔ ایوان بالا غیر دانشمندانہ اور جلد بازی میں پاس کیے ہوئے قوانین پر نظر ثانی کرتا ہے اور اس کے جو نقائص ہوتے ہیں انہیں دور کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک حد تک اس کی ضمانت مل جاتی ہے کہ ملک کے قوانین صحیح اصولوں پر بنائے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 اقلیتوں اور مخصوص طبقات کی نمائندگی۔ 2 ایوانی مقننہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ اقلیتوں اور مخصوص طبقات کی نمائندگی مقننہ میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً اقلیتیں یا مخصوص طبقات سرمایہ دار اور دانشور وغیرہ ایوان زیریں میں کم نمائندگی پاتے ہیں اور پھر اس ایوان کے بڑے لائق اور تجربے کار لوگ بھی ممبر ہو سکتے ہیں، جو ایوان زیریں کا ممبر بننے کے لیے الیکشن لڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایوان بالا کے ایسے لوگوں کے ممبر ہو جانے سے ملک ان لوگوں کی قابلیت سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 مطلق العنانیت کی روک تھام۔ جے ایس مل کا خیال ہے کہ 2 ایوانی مقننہ کی وجہ سے ایک ایوانی مقننہ مطلق العنان نہیں بن سکتی۔ اسے بدعنوان بننے اور منمانی کارروائی کرنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا ایوان قائم کیا جائے جو عوام کی آزادی کا تحفظ کرے۔ پوائنٹ نمبر 4 وفاقی وحدتوں کی نمائندگی۔ 2 ایوانی مقننہ کے ایوان بالا میں وفاق کی تمام وحدتوں کو برابر نمائندگی مل جاتی ہے۔ ایوان زیریں پوری قوم کا نمائندہ ایوان ہوتا ہے اور ایوان بالا وفاقی وحدتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 قومی اور صوبائی جذبات کی نمائندگی۔ وفاقی ممالک میں ہر شہری کے سامنے 2 تخیل ہوتے ہیں، ایک وفاقی تخیل یعنی ملک سے وفاداری کا جذبہ اور دوسرا اپنے صوبے کے ساتھ وفاداری کا جذبہ یعنی بیک وقت قومی اور صوبائی وفاداری کا جذبہ۔ 2 ایوانی مقننہ ہونے کی صورت میں ایوان زیریں
قومی جذبے کی نمائندگی کرے گا اور ایوان بالا صوبائی وفاداری کے جذبے کی نمائندگی کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، کام کی تقسیم۔ فی زمانہ قانون سازی کے کام اس قدر پیچیدہ اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایوان کے لیے اس سے تسلی بخش طور پر عہدہ برآ ہونا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا دونوں ایوان ہوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، رائے عامہ کی بہتر ترجمانی۔ دو ایوانی مقننہ رائے عامہ کی بہتر ترجمانی کرنی ہے۔ دونوں ایوانوں کے انتخابات مختلف وقتوں میں ہوتے ہیں، لہٰذا رائے عامہ کے رجحان کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ دونوں ایوانوں کے غور و خوض کی وجہ سے قانون بننے میں کافی وقت لگتا ہے۔ یہ تاخیر بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس دوران عوام مختلف ذرائع سے مسودہ قانون سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ رائے عامہ کے دباؤ کے تحت مسودہ قانون میں کئی مفید تبدیلیاں ممکن ہیں۔ ایک ایوانی مقننہ میں یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، تجربے کا مقننہ۔ دو ایوانی مقننہ میں ایوان بالا عموماً تجربے کار ممبر اور اہل افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ سیاسی سوجھ بوجھ، فہم و فراست اور متعدل مزاجی کے حامل ہوتے ہیں۔ قانون سازی کے میدان میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی دو ایوانی مقننہ کی خامیاں۔ ایک ایوانی مقننہ کی حمایت میں حسب ذیل دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ایک ایوان رائے عامہ کے ترجمان۔ قانون دراصل رائے عامہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ رائے عامہ کسی بھی قانون کے بارے میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ آراء نہیں رکھ سکتی، اس لیے مقننہ کو بھی جو رائے عامہ کی رائے کی ترجمان ہوتی ہے ایک ایوانی ہی ہونا چاہیے۔ فرانسیسی مفکر ایبی سیئس لکھتا ہے قانون عوام کی مرضی ہوتا ہے اور عوام ایک معاملے پر دو مرضیاں نہیں رکھ سکتے، اس لیے مقننہ کو بھی ایک ایوان پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسرا ایوان غیر ضروری بلکہ ضرور رساں۔ مقننہ کا دوسرا ایوان نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ ضرر رساں بھی ہے۔ اگر دونوں ایوانوں کو برابر اختیارات دیے جائیں تو دونوں ایوان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، جو قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔ دو ایوانی مقننہ کے خلاف سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ایوان بالا ایوان زیریں کی مخالفت کرے تو عام مفاد کے لیے مضر ہے، اور اس کی رائے کی تائید کرے تو بے سود اور محض غیر ضروری۔ پوائنٹ نمبر 3، وقت کی بربادی۔ دو ایوانی مقننہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس میں وقت زیادہ برباد ہوتا ہے اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایوان زیریں جو قوانین چاہتا ہے منظور کرتا ہے، ایوان بالا اس پر دوبارہ غور کر کے رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بالآخر فتح ایوان زیریں کی ہوتی ہے۔ پروفیسر لاسکی کا کہنا ہے کہ کوئی بل ایک دم قانون نہیں بن جاتا، ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ پہلے اس کا ڈرافٹ ماہرین مرتب کرتے ہیں، پھر یہ مقننہ کے ایوان زیریں کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہاں اس کی کئی خواندگیاں ہوتی ہیں اور مختلف کمیٹیاں اس کی جانچ پڑتال کرتی ہیں، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ ایوان بالا اس پر غور کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، قدامت پسند۔ ایوان بالا ایوان زیریں کے مقابلے میں قدامت پسند ہوتا ہے۔ دوسرا سرمایہ داروں، قدامت پسندوں، رجعت پسندوں اور دوسرے طبقات کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے ترقی پسندانہ قوانین کی مخالفت کرتا ہے۔ اس طرح سے دوسرا ایوان ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سمجھوتے کی قانون سازی۔ دو ایوانی مقننہ کے خلاف ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کیے ہوئے قوانین دراصل سمجھوتے کا نتیجہ ہوتے ہیں اور کسی ایک ایوان کی رائے کے پورے ترجمان نہیں ہوتے۔ کوئی ایوان ان قوانین کی تنہا ذمہ داری نہیں لیتا، اور یہ عام بات ہے کہ سمجھوتے کی چیزیں بالعموم کمزور ہوتی ہیں اور ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتیں۔ پوائنٹ نمبر 6، کثیر اخراجات۔
ایوان بالا کے خلاف یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ اس پر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور فائدہ کم ہوتا ہے۔ اکثر غریب ممالک یہ کثیر اخراجات برداشت نہیں کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ایوان بالا کو بعض لوگ حقارت سے ایوان تعیش بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، ایک ایوانی مقننہ کی اصلاح۔ ایک ایوانی مقننہ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کے نقائص کی اصلاح ممکن ہے۔ مثلاً اگر ایک ایوانی مقننہ قانون سازی میں عجلت سے کام لیتی ہے تو سربراہ ریاست کو ویٹو کا اختیار دیا جاتا ہے تاکہ اس قانونی مسودے پر مقننہ دوبارہ غور کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد ایوان ہی اسے دوسری نظروں سے دیکھے گا اور اس میں مناسب ترمیم کر دے گا۔ الغرض ایک ایوانی مقننہ کی اصلاح ممکن ہے۔ پیراگراف چینج۔ موجودہ دور میں ان تمام مخالفتوں کے باوجود دو ایوانی مقننہ کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا دو ایوانی مقننہ کا مستقل درخشاں ہے۔